السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹرک کی بتی ہے یا حقیقت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عوام اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے، اڈیالہ جانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کی قیادت کی پریس کانفرنس ہوئی، سب کچھ موجود تھا، عمران خان کا دیا ہوا لائحہ عمل موجود نہیں تھا۔ لائحہ عمل ابھی دینا ہے، پلان کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ فیلڈ مارشل کا پہلا فوجی بجٹ ہے، عوام بے حال ہے، معیشت کے جھٹکے ہیں، 2 نمبری ہیرا پھیری ہے بجٹ میں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے بیرسٹر گوہر کا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ خان کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہ الفاظ چبھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جب بھی اعلان کریں احتجاج کا، جب بھی اعلان کریں تحریک کا، تو اچانک خان کی خبریں چلا دی جاتی ہیں کہ جی رہائی ہونے والی ہے، تو تحریک کا مومنٹم توڑنے کی کوشش ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو خان سے محبت میں باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں کہ وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ خان جی جیل میں بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو رہا ہے، 2 سالوں سے سلاخوں کے پیچھے قید ہے، اس کے رشتہ دار عزیز ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اب ہم لوگ آموں کی پیٹیاں پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ کے اندر جرت کا انتظار کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں اس میں، تاکہ مایوسی، نا امیدی اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آئے۔ مایوسی ایک کیفیت کا نام ہے جب انسان ہر طرف سے ہار مان کے یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ مایوسی اس لیے پھیلتی ہے جب آپ کو مکمل حقیقت کا پتہ نہ ہو، پھر مایوس شخص نہ خود کچھ کرتا ہے نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ خان رہا نہیں ہوں گے یا سب کچھ ایسا ہی چلے گا۔ دیکھیں، خان کی جیل پاکستان کی سب سے سخت ترین جیل ہے۔ جیسے عید گزری، آپ کو پتہ ہے 4تھی عید تھی خان کی جیل میں، عید کے موقع پر قیدیوں کو اہل خانہ سے خصوصی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ہر قیدی کو سہولت ہے سوائے عمران خان کے، ہر شخص کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے سوائے عمران خان کے۔ پاکستان میں ہر شخص کو اپنی بیوی بچوں سے بات کرنے کی اجازت ہے سوائے خان کے۔ خان ایک نیشنل ہیرو ہے جو دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر چکا ہے، جس کا نام پاکستان کی پہچان ہے۔ لوگ پاکستان کو کم، خان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے 674 دنوں سے جیل میں۔ آپ کے سامنے ایک سیاستدان شیخ رشید، 16 مرتبہ وزیر، 30 دفعہ الیکشن جیتا، کونسلر سے لے کر سینیٹر، سوائے وزیر اعظم اور صدر کے ہر عہدے پر آپ نے انہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیں، وہ 40 دن چلے میں رہے اور 40 سال کی سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہتھیار ڈال دیے، توبہ طائب ہو گئے، رستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ چھیڑو نہ مجھے۔ تو ظلم ہوا ہے شیخ صاحب کے ساتھ بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم تو خان پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ پہلی دفعہ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑا شیخ رشید کو، تو شیخ صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہی کی عمر کے عمران خان ہیں، کم از کم سیاسی عزت سے دنیا سے رخصت ہوتے، گو یہ جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن مایوس تو نہ کریں لوگوں کو۔ اسد عمر 26 سالہ سیاست چھوڑ دی، باقی بہت سے رہنما ٹوٹے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن زمینی حقائق یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، ظلم و ستم ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ خان جیل میں ہے، اس پر مقدمات ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ ان حالات کو دیکھ کے یہ کہیں کہ اچھے نتائج ہی نہیں ہوں گے، تو پھر انسان کو کے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ امید تو حوصلہ دیتی ہے، تبدیلی کا رستہ دکھاتی ہے۔ خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں، لیکن کیا خان لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے؟ تو یہ امید انسان کو وقت بدلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کسی حکومتی مذاکرات یا جھوٹے بیانیے سے مایوس نہ ہوں۔ تو مایوسی اور حقیقت میں فرق دیکھیں، امید کے ساتھ پرامن لڑنے کی طاقت کو سمجھیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال شیخ رشید ہے، ایک مثال خان ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جس طرف مرضی چلے جائیں۔ دیکھیں، خان کو جیل میں رکھنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں خان اپنی مرضی سے ظلم برداشت کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے۔ اور خان پاکستان کا پہلا رہنما نہیں ہے جو جیل میں گیا، بڑی بڑی تحریکوں میں لوگ جیلوں میں رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، حتیٰ کہ
نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، سکندر مرزا، زرداری صاحب، شیخ رشید، پرویز الہی، مریم نواز، یہ سارے رہے ہیں، نیلسن منڈیلا، گاندھی، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ یہ اس پورے عمل کا پروسیس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ خان اپنی 30 سالہ سیاسی زندگی کا سب سے اہم حصہ اس وقت گزار رہا ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اس کا نظریہ قیمتی ہے۔ آپ کا کام ہے اس کے نظریے کی حفاظت کرنا اور عوام کو موبلائز کرنا، لوگوں کو یاد کرانا کہ تحریک کیا ہے، کیونکہ فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، جیسے میرے پاس بولنے کی طاقت ہے، آپ کے پاس پوسٹ، ٹویٹ اور ویڈیوز کی طاقت ہے۔ ایک ایک قطرہ ملائیں، جوڑیں اور مزاحمت کریں، اس سے پوری دنیا میں اثر جائے گا۔ تو اس چیز کو ذہن سے نکالیں کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تگڑے ہوں تو آپ کا کام ہے خان کے نظریے کی حفاظت کرنا، تاکہ وہ جیل میں بھی سکون سے رہے، اور کچھ نہیں۔ تو نون لیگ سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ہم جتنا مرضی ان سے اختلاف کریں، تنقید کریں، نفرت کریں، لیکن ایک چیز مانیں کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں کا ایک مشن تھا نواز شریف کو رہا کروانا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سیاسی، قانونی، میڈیا پر بین الاقوامی دباؤ، پورے نظام کو نواز شریف کی بیماری کے نام پر گھما کے رکھ دیا۔ عوامی میڈیا بیانیہ بنایا، میڈیا پر بنایا، عدالتوں میں ایسا ماحول بنایا کہ 2 نمبر بیماریوں میں نواز شریف کی یقین کریں مجھے خود تکلیف ہوتی تھی جب وہ دور تھا کہ بیچارے کو نکالیں، بیمار ہے، کیونکہ بتاتے تھے نواز شریف کو دل کی بیماری ہے، اس کو پلیٹلیٹس کی بیماری ہے، جان کو خطرہ ہے، خون کی سپلائی بند ہے، 80% شریانیں بند ہیں، غدودیں بڑی ہوئی ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے۔ اطاولہ تارڑ روزانہ آ کے لمپ نوٹ اور کینسر رنگ برنگے، اور مریم نواز آتی تھی ایک دن میں 7 ہارٹ اٹیک کروا دیتی تھی۔ تو ان لوگوں کا مشن تھا کہ بیماری کے نام پر نواز شریف کو نکالنا ہے۔ میڈیا پر پریشر ڈیولپ کیا گیا۔ مریم نواز نے خود میڈیا مہم چلائی، نون لیگ کی قیادت پریس کانفرنسز کرتی تھی، تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار خان ہے۔ پھر میڈیا میں ان کے صحافیوں نے مدد کی، وہ ایمبولینس کے اندر سے تصویریں لا کر نواز شریف کی وینٹیلیٹر کے اوپر سے دکھاتے تھے۔ پھر عدالت میں ان کے وکلاء ججز کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ اطہر من اللہ کو کہنا پڑا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کیا خان اس کی ذمہ داری لیں گے؟ عمران خان نے کہا میں کیوں ذمہ داری لوں؟ تو ان لوگوں کی اداکاری اتنی مؤثر تھی کہ پاکستان کا ہر شہری اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگا۔ پھر سیاسی ہنگامے بھی کرتے تھے، احتجاج جلسے بھی کرتے تھے، کارنر میٹنگز بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے وہ ڈرامے باز لندن پہنچ گیا، 4 سال بعد واپس آیا۔ تو نون لیگ کی اس واردات کو مانے، گو عمران خان نواز شریف جیسا نہیں ہے، ورنہ ہم بھی جیل سے خان کو اس طرح نکال سکتے تھے۔ تحریک انصاف کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، صحافی ساتھ نہیں دے رہے۔ نواز شریف کی تقریر بیان ہوئی تو صحافی عدالتوں میں چلے گئے، یہاں تو صحافی کہتے ہیں اچھا ہے بند ہے۔ اب یہاں خان کے نام پر پابندی ہے، تصویر پر پابندی ہے۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے جد و جہد کرنا۔ تو سیکھیں ان 2 نمبروں سے بھی۔ دیکھیں خان کا معاملہ مختلف ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال خان کے دور کی 3 سالہ جو ترقی کا دور ہے، خان کے جانے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں تو 1.7 جو ہے وہ ترقی بنتی ہے۔ یہ ٹوٹل ان کی کارکردگی ہے۔ خان کے دور میں ترقی کی شرح 6.5% تھی، جس پر پہنچنے میں 9 سال لگیں گے۔ اقتصادی رپورٹ جو وزیر خزانہ نے پیش کی وہ جھوٹ اور بلنڈر ہے۔ خان کے دور میں جو بڑھتی ہوئی معاشی ترقی تھی جسے یہ مائنس میں لے گئے، اسے دوبارہ 0.5 پہ بڑھا رہے ہیں۔ تو نمبروں کا ہیر پھیر دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں جی دعویٰ ہے کہ مہنگائی 4.6% رہ گئی ہے۔ ویسے تو انہیں کہہ دینا چاہیے کہ مہنگائی مکمل ختم ہو گئی ہے، جیسے جاوید چودھری نے کہہ دیا۔ تو محمد اورنگزیب کو بھی چاہیے کہ لکھ دیتے کہ مہنگائی بالکل 0 ہے، تو فرق کیا پڑنا تھا؟ اس وقت قوت خرید نہیں ہے روٹی خریدنے کی لوگوں کی۔ انہوں نے بلنڈر کیا مارا؟ 39 وزارتیں اور 400 ڈپارٹمنٹس ہیں اور 600% تنخواہیں بڑھا دیں۔ انہیں کیسے مہنگائی نظر آنی ہے؟ 2200 ارب کا نقصان انہوں نے کسانوں کا کیا، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں زرعی ترقی ہو رہی ہے۔ 40% آبادی زراعت سے منسلک ہے، وہ تو بیچارے ویسے ہی پیس گئے۔ پاکستان خان کے دور میں کسان کارڈ، مفت کھادیں، سستے آلات مشینری، سستی بجلی، بلا سود قرضے۔ پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، 5 بڑی فصلوں کی تاریخی پیداوار ہوئی تھی خان کے دور میں۔ کسانوں کو بہترین امدادی رقم ملی اور 1 سال میں کسانوں کو 1100 ارب کا فائدہ ہوا۔ لیکن یہاں اس سال
मरियम के दौर में पंजाब में 2200 अरब का नुकसान हुआ है। फिर कहते हैं जी बिजली की ग्रोथ हो रही है। अब वारदात क्या है, सोलर पैनल से जो बिजली बनती है, शमसी तवानाई से जो लोग अपने घरों में लगाते हैं, ग्रिड्स में शामिल करते हैं, वो हुकूमत अपनी प्रोडक्शन में डाल रही है। तो इस तरह के ब्लंडर्स हैं, ये बीसियों ब्लंडर्स हैं जो इस वक्त बजट के नाम पे पेश किया जा रहा है, उसमें किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।